شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ کچھ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ اپنا مال کیسے خرچ کریں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ بقرہ میں فرمایا، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے، اور تم جو بھی نیک کام کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ سورہ بقرہ میں مزید فرمایا گیا، اے ایمان والو، جو کچھ مال متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش چلے گی۔ یعنی اس زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرو۔ تمہارے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیا ہوا مال آخرت میں تمہاری نیکیوں میں گنا جائے گا، مگر مرنے کے بعد یہ مال تمہارے کسی کام آنے والا نہیں، چونکہ مرتے ہی حق ملکیت ختم ہو جاتا ہے، آپ کے اثاثے وراثت میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور وہ وارثوں کا مال ہے۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما سے پوچھا، تم میں سے کون ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال عزیز ہو؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جسے اپنا مال زیادہ پیارا نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہارا مال وہ ہے جو تم نے موت سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور وارث کا مال وہ ہے جو تو چھوڑ کر مر گیا۔ انسان ساری عمر دولت کمانے اور جمع کرنے میں لگا رہتا ہے، ضرورت سے زیادہ مال جمع کرتا ہے، جمع تو کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر خرچ نہیں کرتا۔ روز قیامت جب اعمال نامہ ہاتھ میں آتا ہے تو وہ شرمندہ ہوتا ہے کہ اس کی نیکیاں بہت کم ہیں، چونکہ اس نے اپنے جمع کیے ہوئے مال سے صدقہ خیرات نہیں کیا کہ آخرت میں اس کے کام آ جاتا۔ جب انسان خرچ کرنے پر آمادہ ہوتا ہے تو شیطان اس کو مفلسی سے ڈراتا ہے تاکہ آدمی اپنی دولت کو سنبھال کر رکھے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایسے لوگوں کا کام ہے جن کے پیش نظر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، جو جانتے ہیں کہ خرچ کرنے والے شہیدوں کی طرح ہوتے ہیں۔ الا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ غمگین ہوں گے۔ یہ بشارت شہداء اور مال خرچ کرنے والے دونوں قسم کے لوگوں کے لیے قرآن پاک میں آئی ہے۔ شہیدوں کے لیے کہا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں، اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا ہے وہ اس پر خوش و خرم ہے، اور اپنے پسماندگان کے بارے میں بھی خوش و مطمئن ہیں کہ جو بھی ان سے آ کر نہیں ملے، اس لیے کہ نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی غم۔ یہی بشارت سورہ بقرہ میں مال خرچ کرنے والوں لوگوں کے لیے 2 مرتبہ آئی ہے۔ ایک دفعہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ ایذا پہنچاتے ہیں، ان کا اجر و ثواب ان کے پروردگار کے یہاں ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ آیت 274 میں فرمایا گیا ہے، جو لوگ اپنے مال رات اور دن میں خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں ان کا اجر و ثواب ان کے پروردگار کے پاس ہے، ان کے لیے بھی کوئی خوف کوئی غم نہیں ہے۔ یقیناً یہ بات قابل توجہ ہے کہ اپنا مال خرچ کرنے والے بھی شہداء کی طرح ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں تو دوسرے اپنا مال۔ شہیدوں اور مال خرچ کرنے والوں کو نہ کوئی اندیشہ ہوا اور نہ کوئی ملال، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوف اور غم کو اپنی جان سے دور رکھنے کے لیے اسی کے دیے ہوئے رزق میں سے اپنی ضرورت سے زیادہ مال حقداروں میں بانٹنے کی مستقل عادت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔